ماشاء اللہ، ابھی آپ حضرات اپنے مہمان مکرم سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر صدر اجلاس زعیم ملت حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد و صدر جمعیت علماء مشرقی زون اتر پردیش سے بصد ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مفید مشوروں سے ہم سب کو نوازیں اور انعامات تقسیم کے ساتھ ساتھ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، حاضرین اجلاس، عزیز طلبہ، جامعہ ہدیٰ کے طلباء کی انجمن اصلاح اللسان کا مسابقہ خطابت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے اس مسابقے کے اندر مساہمین کو کتنی مبارکبادی دی جائے وہ کم ہے۔ آج کے مساہمین نے، میں سمجھتا ہوں کہ حکم حضرات کو بھی ایک امتحان میں ڈال دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں حضرت مولانا خطیب الرحمن صاحب کو بھی مبارکبادی دوں گا کہ اگر انتخاب کیا تو آپ نے انتخاب فرمایا۔ مساہمین میں کسی کو آگے کرنا، کسی کو پیچھے کرنا، خاص طریقے سے آخر کے جو 2-3 مساہمین تھے، بڑا مشکل کام تھا۔ حکم حضرات سے آپ لوگوں کو تاثر سننا چاہیے تھا، صحیح معنی میں ہم لوگ تو بیٹھ کے سن رہے تھے، اصل تو ان لوگوں کا تاثر ہوگا۔ بہرحال مسابقہ خطابت کا جو حق ہے، آج کے طلباء نے، آج کے مساہمین نے ادا کر دیا۔ ان کو مبارکبادی جتنی بھی دی جائے کم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو نگراں حضرات ہیں وہ بھی لائق مبارکبادی ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت، کوشش اور اپنی رہنمائی سے ان طلباء کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کم عمر طلباء آپ حضرات کے سامنے اتنے اچھے انداز میں باتوں کو پیش کیا، جو کہ آپ کی انجمن اصلاح اللسان کا مقصد ہے۔ نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اس انجمن کی قیام کا مقصد کیا ہے؟ زبان کی اصلاح، زبان کے اندر قوت گویائی عطا کرنا، بے ساختہ، بے ڈر ہو کر کے ایک طالب علم اپنی باتوں کو عوام کے سامنے رکھ سکے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابھی پیش کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے
جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اس کو اچھا کام کہا گیا ہے اور بہترین انسان کہا گیا ہے جو کہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کیوں؟ اس کے گہرائی میں جائیے، اس پہ غور کیجئے کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا مطلب کیا، مقصد کیا ہے۔ ہمارا یہ درس نظامی جو چل رہا ہے مدارس میں، سارے ہی مدارس میں، ان درس نظامی کے نظام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان سارے انتظامات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اشاعت دین، دین کی اشاعت، اسلام کی اشاعت، دین کو پھیلانا، دین کو بڑھانا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کے اندر احکامات ہیں، ان احکامات کو دنیا والوں کے سامنے رکھنا اور ان کو پہنچانا، یہ علم دین کا مقصد ہوتا ہے۔ اور درس نظامی کا جو نظام ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کی زبان کے اندر اور قلم کے اندر، دونوں کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ انسانوں کو اپنی باتوں، انسانوں تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے ذرائع دو ہیں، خطابت، صحافت۔ یہ آپ کے طلباء آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو اساتذہ کرام اپنی نگرانی میں دونوں طریقے کی تربیت دیتے ہیں، چاہے وہ خطابت کا مسئلہ ہو یا صحافت کا مسئلہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں جس طریقے سے درسیات کے اندر ہم سارے لوگ محنت کرتے ہیں، بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تربیتی طور پہ یہ بھی کام ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر بولنے اور لکھنے کی بھی طاقت اسی درس نظامی کے ساتھ ساتھ آ جائے، تاکہ اس سے فراغت کے بعد جو اصل مقصد ہے دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا، وہ یہ طلباء اپنے خطابت اور اپنے صحافت کے ذریعے عوام تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ دعائیں ہیں، مبارکبادی ہیں، اور ان کے حوصلے کو بہت بہت سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء کو اور ان طلباء کے نگران حضرات کو مزید حوصلہ اور توانائی اور توفیق عطا فرمائے کہ جس انداز میں ان حضرات نے، جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ انجمن طلباء کی ہوتی ہے، ساری دلچسپیاں طلباء کی ہوتی ہیں، نگرانی اساتذہ کی ہوتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ طلباء انجمن میں محنت کرتے ہیں، اور جو اساتذہ حضرات ان کے اوپر اپنا وقت لگاتے ہیں، مدرسے کے لوگ، میں بھی ایک مدرسے کا ذمہ دار ہی ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ تو تربیتی نظام میں ہوتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، اس کا کوئی محنتانہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مزید وہ اساتذہ کرام جن لوگوں نے ان طلباء کے اوپر محنتیں کی ہیں، وہ قابل صد مبارکبادی ہیں، اور ان کی محنتیں آج عوام کے سامنے آئی ہیں، اور سارے لوگوں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ان بچوں نے حکم حضرات کو بھی امتحان میں ڈال دیا۔ بہرحال میں سارے طلباء کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام اور مدرسے کے جو ذمہ داران حضرات ہیں، ان سارے لوگوں کو، ان کے سارے حوصلوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں،
اس اعتبار سے تو خوشی کی بات ہے، لیکن پیچھے مڑ کر کے ذرا سا خیال آتا ہے تو پھر طبیعت قابو میں نہیں رہتی ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ میں اپنے کو یہاں پہ تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ حضرات کو مبارکبادی، سارے ذمہ داروں، اساتذہ کرام کو مبارکبادی دینے کے ساتھ ساتھ دعا اس بات کی بھی کرتا ہوں کہ جانے والے چلے گئے اور ہم سارے حضرات کو مایوس کہیے یا جو بھی کہیے، غمگین زدہ کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ سکون نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔